اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر احسانات کا مزید ذکر کیا۔ یاد کریں جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو عبادت کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا، یا لفظ آیا مثابۃ للناس۔ مثابہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، جو اللہ کے گھر جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے ایک دفعہ میں پھر اللہ کا گھر جا کے دیکھوں، لوٹ کر پلٹ کر جانے کی جگہ، اور دوسری میں ثواب کی جگہ ہے۔ پورے ہوئے زمین پر کسی اور جگہ پر اللہ کی عبادت کرنے کا وہ اجر نہیں ملتا جو اجر خانہ کعبہ میں حرم مکہ کے اندر عبادت کرنے کا ملتا ہے۔ فرمایا ہم نے اس گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ اللہ پاک نے اہل مکہ پر کہا کہ مکہ والو، جس ماحول میں تم رہتے ہو ہر طرف ظلم ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، مگر اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے اے قریش تم بڑے امن اور سکون کے اندر رہتے ہو۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں کوئی آدمی اگر جرم کر کے خانہ کعبہ، حرم کعبہ، مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جاتی، سزا نافذ نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ حرم سے باہر نکل نہ جائے۔ حرم سے باہر نکلے گا تو پھر اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگوں جو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اسے تم اپنی نماز کی جگہ بنا۔ آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا عزت دی۔ فرمایا جس جگہ پر وہ کھڑے ہوئے، اور اس کی تفسیر میں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم کے نام سے رکھا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے، اس کو کور کیا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اٹھا رہے تھے، آپ جانتے ہیں ایک لیول آتا ہے جہاں آپ کے قد سے دیوار اوپر ہوتی ہے تو آپ کو گو چاہیے ہوتی ہے اوپر کھڑے ہونے کے لیے۔ گو کا انتظام نہیں تھا، رب کائنات نے اس پتھر کو حکم دیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اے پتھر دیوار جتنی اونچی ہوتی جائے تو بھی ابراہیم کو اٹھا کے اونچا ہوتا چلا گیا، وہ پتھر اونچا ہوتا چلا گیا۔ اور وہ پتھر وہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ بوسے سے مراد یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر ثبت ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں پتھر نرم نہیں ہوتا کہ نشان لے لے، نشان تو مٹی ریت لیا کرتی ہے، مگر وہ پتھر اتنا خوش نصیب تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو اپنے اوپر ثبت کر لیا۔ اور آپ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت دیکھیے کہ جب اسلام غالب آیا، خانہ کعبہ میں 360 پتھروں کے بنے ہوئے بت رکھے تھے، سارے پتھر بت اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے، مگر وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تھے اسے صحن کعبہ میں رکھ دیا گیا، کہا یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ سارا کعبہ اللہ کا ہے مگر وہاں خاص اللہ کی رحمت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویسے تو کئی باتیں ہیں، کہتے میں نے چاہا، میرے دل میں خیال آیا، اور جب میرے دل میں خیال آتا تھا اللہ ویسا حکم دے دیتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے میں نے کہا کہ کاش ایسا ہو اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کو ہمیں نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیں، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چاہا
کہ مدینہ کے اندر لوگ بہت زیادہ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، حضور کے گھر والوں کو، مسلمان عورتوں کو حجاب پردہ کرنا چاہیے۔ پہلے پردے کا حکم نہیں تھا۔ جب میں نے سوچا رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتار دی پردے کے بارے کے اندر۔ تیسری بات بھی آئی کہ جب ازواج مطہرات نے حضور نبی کریم سے مطالبات کیے تو عمر نے کہا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے دے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھی بیویاں دے دے۔ تو اللہ نے یہ آیت بھی قرآن کے اندر اتار دی تھی۔ اسے کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ عہدنا عہد سے نکلا ہے جس کا معنی ہے وعدہ لینا۔ ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا حکم دیا؟ ان طہرا، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، میرے گھر کی صفائی رکھنا، میرے گھر کو ستھرا رکھنا، میرے گھر کو ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے صاف رکھنا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر طواف کرنے والے لوگ آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے والے لوگ آئیں گے، یہاں رکوع کرنے والے لوگ آئیں گے، یہاں سجدہ کرنے والے لوگ آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس شخص کو مسجد کا خیال کرتے دیکھو کہ وہ مسجد کے امور میں، مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر صاف ہو، اللہ کا گھر طہارت میں ہو، پاک ستھرا ہو، اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد رکھتا ہے جو خدا پر ایمان رکھنے والا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو امن اطمینان والی زندگی عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی وادی وہ وادی ہے جہاں پر کوئی کھیتی بذات خود نہیں اگتی، پہاڑی علاقہ ہے، مگر دعائے ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا منظر دیکھیے کہ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین رزق پھل اور کہیں ملے یا نہ ملے، مگر وادی حجاز میں حرمین شریفین میں دعائے ابراہیم کے صدقے پورا سال نصیب رہتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ساتھ شرط لگا دی تھی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ اچھا پھلوں کا رزق دے، رزق میں سے سب سے اعلیٰ رزق پھل کا رزق ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دال روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، کچھ سبزی کھا لیتے ہیں، کچھ کو ہفتہ 10 دن میں گوشت میسر آ جاتا ہے، مگر پھل کھانا ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ فراخی کی نشانی ہے، یہ خوشحالی کی نشانی ہے کہ آپ کو اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے ساتھ پھل کا بھی استعمال مل رہا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رہنے والوں کے لیے پھلوں کی دعا کی، صاف فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ جو شہر کو امن والا اور رزق ثمرات کا عطا فرما، ان کو عطا فرما جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایمان والوں کے لیے رزق مانگا، ایمان والوں کے لیے امن مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وہ سننے والا ہے۔ فرمایا قال، اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر، وہ لوگ جو کافر ہیں، فأمتعہ قلیلا، میں تھوڑا دنیا میں ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ اے ابراہیم آپ نے میری نعمتوں کو صرف ایمان والوں کے لیے مانگا ہے، آخرت کا دن اور آخرت کے انعامات تو صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، مگر جہاں تک دنیا کا تعلق ہے میں رب العالمین ہوں، رب المومنین نہیں ہوں صرف۔
میں سارے جہانوں کا رب ہوں، ایمان والوں کو بھی رزق دوں گا، اور جو مجھے نہیں ماننے والے کافر ہیں میں ان کو بھی رزق عطا فرماؤں گا۔ یہاں لفظ بولا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں تھوڑا ان کو دوں گا۔ اب کیا اللہ کافروں کو تھوڑا دے رہا ہے؟ یہ جو اللہ ان کو دے رہا ہے، اگر یہ تھوڑا ہے تو اللہ جن کو زیادہ دے گا پھر اس کا حال کیا ہوگا اور اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور تھوڑا اس لیے بھی کہا، علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، جب اللہ کی رحمت کی بات آئے گی، آخرت کی نعمتوں کی بات آئے گی، جنت کی بات آئے گی، تو ساری دنیا مل کر اس کے مقابلے میں تھوڑی سی چیز بنتی ہے۔ جنت اور آخرت تو اتنی اعلیٰ چیز ہے، میں دنیا میں ان کو فائدہ دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے میں انہیں عذاب جہنم میں جانے پر مجبور کر دوں گا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔